أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يغرب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور آپ جس حال میں رہتے ہو یا آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور تم جو بھی کام کرتے ہو جب اس میں مشغول ہوتے ہو تو ہم سامنے ہی موجود ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی، نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی مگر وہ کھلی ہوئی کتاب میں ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ اور اے پیغمبر ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کے لیے ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون۔ سنو، جتنی مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور کی اتباع نہیں کرتے مگر صرف گمان کی اتباع کرتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ آج 17 رمضان ہے، یوم الفرقان، جنگ بدر کا دن۔ اسلام میں ایک مشہور تاریخ ہے جس سے نوجوانوں کو، بچوں کو جو ہے واقف ہونا ضروری ہے۔ 17 رمضان کو یہ معرکہ پیش آیا تھا مسلمانوں اور جو ہے مکے کے کفاروں کے درمیان۔ شاہد بھائی کی اور تجمل بھائی کی خواہش تھی اس کے اوپر جو ہے اس جنگ کی جو ہے تفصیل آپ کے سامنے جو ہے رکھی جائے۔ یہ پہلا وہ عظیم معرکہ ہے جس میں جو ہے حق اور باطل کے درمیان جو ہے ایک بہت زبردست لڑائی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یہ دن یوم الفرقان، جنگ بدر کا دن۔ تو جو تفصیل سیرت مبارکہ میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور تجربے سے گزارش ہے کہ اگر کچھ کمی رہ جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس جنگ کے تعلق سے جو آپ کے سامنے گفتگو کریں گے میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے اپنی نبوت کے دعوے کے 13 سال کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، تو یہ جو ہے دارالامن تھا، دارالاسلام تھا۔ یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کا جو ہے ایک اچھی کانسٹیٹیوشن وغیرہ ہر چیز بن چکی تھی، اور مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین بھی جو ہے یہاں پہ قیام پذیر ہو چکے تھے۔ تب یہاں سے جو ہے اسلام پھیلنا جو ہے شروع ہوا ہے، تو اس پہ ہجرت کے دوسرے سال، یہی ہجرت کا وہ سال ہے جو ہے آج بھی جو ہم ہجری جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ہجرت کا سال، یعنی رسول اللہ کے جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت کرنا، تو ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ مسجد نبوی بھی جو ہے پہلے سال بن چکی تھی، دوسرا ہجرت کا سال تھا جب جو ہے یہ معرکہ، یہ غزوہ پیش آیا۔
غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے شریک، ورنہ جو ہے اس غزوے کو جو ہے اس جنگ کو جو ہے غزوہ نہیں کہتے۔ بہرحال یہ دوسری ہجری تھی، ہجرت کا جو ہے دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور 17 رمضان کی تاریخ تھی جب جو ہے یہ معرکہ پیش آیا۔ تو اس کا پیچھے اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ایک مسلمانوں کی بالکل خلیل تعداد ہے، 313 نفوس ہے، اور سامنے جو ہے 1000 کے اوپر جو ہے کفاروں کا لشکر جرار ہے، کافی زیادہ جو ہے زبردست ہتھیار وغیرہ لیے ہوئے آیا ہے۔ تو جب اس کے پیچھے تفصیل دیکھتے ہیں تو اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے بظاہر حقیقت میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول جو 300 کی جماعت تھی وہ اس جنگ کے واسطے نہیں نکلے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ جو ہے ابو سفیان ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ملک شام سے جو ہے تجارت کا سامان لیے ہوئے جو ہے مکہ جا رہا، کافی تجارت کا بہت زبردست سامان تھا، 1000 اونٹ تھے، اور کہا جاتا ہے ہر اونٹ کے اوپر جو ہے 50,000 اس وقت جو درہم تھے اس کا جو ہے مال وغیرہ تھا، اس سے جو ہے قریش کو کافی جو ہے زبردست طاقت ملنے والی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے لڑنے کے واسطے جو ہے نکلے تھے تاکہ اللہ جو ہے مال غنیمت کے ذریعے جو ہے پھر مسلمانوں کو جو ہے تفقیت بخشے۔ تو اس چھوٹی سی جماعت سے جو ہے لڑنے کے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ سے جو ہے 8 یا بعض روایتوں میں ہے 12 رمضان کو آپ جو ہے اس جماعت کے ساتھ نکلے۔ اب دیکھیے حالت روزے میں ہے پورے، اس جماعت کے ساتھ نکلے، اور جہاں پہ یہ جنگ پیش آئی ہے اس مقام کا نام بدر ہے، وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کو جو ہے بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہیں پہ جو ہے پہاڑ کے دامنوں میں جو ہے یہ جنگ واقع ہوئی ہے۔ تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے نکلے تھے۔ اب ابو سفیان بعد میں جو ہے یہ صحابی رسول ہوئے ہیں، اسی لیے جو ہے ادوی کے ساتھ جو ہے نام لیا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے سخت مخالف، مسلمانوں کے جو ہے سخت بڑے دشمن رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے جو ہے یہ والد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ابو سفیان جو ہے یہاں سے ملک شام سے جو ہے واپس آ رہے تھے، تو ابو سفیان بہت چالاک شخص تھے، پہلے ہی سے معلوم تھا کہ جو ہے مسلمان یا کوئی اور جو ہے ان کے جماعت پہ، ان کے قافلے پہ جو ہے حملہ اور نہ ہو جائے، اسی لیے جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے پہلے سے جو ہے معلوم کروا رہے تھے کہ جو ہے کہیں پہ جو ہے مسلمانوں کا لشکر کسی اور کا لشکر جو ہے ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مدینے سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے ابو سفیان کے قافلے پہ سے جو ہے لڑنے کے واسطے نکلے۔ تو ابو سفیان نے راستہ بدلتے ہوئے بدر کا راستہ اپنایا نہیں، لیکن اس نے جو ہے ایک تیز رفتار گھوڑے پہ جو ہے ایک دوسرے شخص کو جو ہے مکہ معظمہ کہلوا بھجایا کہ جو ہے ہم تمہارا سامان لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ تمہارا سامان اور ہم جو ہے تم تک نہ پہنچ پائیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں ہمیں جو ہے مارنے کے واسطے۔ تو وہاں پہ پہلے طریقہ تھا رب کا، بڑا لڑکا جاتا، انہیں جو ہے آواز دی جاتی، تو جو شخص اونٹ پہ دوڑتا ہوا وہاں پہ آیا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ہے اونٹ کے جس نے پہلے اپنے جو ہے جبڑے کو چیر دیا، چیخا پکارا کیا، اپنے جو ہے کرتے کو پھاڑ دیا اور آہو پکار کرنے لگا، اونٹ ہی کے اوپر ٹھہر کے جو ہے تمام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو پکارا، للکار دلائی کہ جو ہے اس طرح جو ہے مسلمانوں کا، اب جو مسلمان یہاں سے چھوٹی سی جماعت تھی وہاں پہ مدینہ گئی ہے، اب وہی جو ہے تمہارے جو ہے قافلوں کو جو ہے لوٹ رہے ہیں، ان سے جو ہے لڑ رہے ہیں۔ تو للکارا گیا، کہا جاتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں بڑے بڑے قریش کے سردار جمع ہو گئے اور ساروں نے جو ہے تلواریں وغیرہ لے لی، اور کیونکہ پہلے ہی سے جو ہے ان کے اندر بدلاؤ کا بہت زیادہ وہ تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے مکے سے نکلے ہیں، مسلمان وہاں سے نکلے ہیں، تو ایک لڑنے کا اور جو ہے بدلہ لینے کا ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے پہلے سے ایک جذبہ تھا، کیونکہ ان کے ایک آپس میں ایک دوسرے کے چچے رہیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے مہاجرین اور جو ہے قریش والے۔ تو اب یہ جماعت جو ہے تھوڑی ہی وقت میں جو ہے بہت زبردست کثیر جماعت تیار ہو گئی، اور کافی گھوڑے وغیرہ، کافی اونٹ وغیرہ، کافی جو ہے زراپوش سوار جو ہے تیار ہو کے جو ہے تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہاں سے مکہ معظمہ سے جو ہے بڑے بڑے زبردست سوار جو ہے تیار ہو کے جو ہے مکہ معظمہ سے بدر کی جانب نکل پڑے۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ چھوٹی سی ٹکڑی سے جو ہے لڑنے کے واسطے نکلے تھے، لیکن اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے اس نے بتایا ہے کہ ایک چھوٹی مختصر سی جماعت جو حق پہ ہوتی ہے وہ کثیر جماعت پہ جو ہے ہمیشہ غالب ہے۔ شروع سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ طریقہ رہا ہے، چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پہ جو ہے وہ غالب کرتا ہے۔ تو یہ بڑی جماعت جو ہے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور ان کے بچے وغیرہ جو ہے یہ بڑے بڑے سردار تھے، یہ سارے جو ہے نکلے ہیں بڑے زبردست ہتھیاروں کے ساتھ، اور رسول کے پاس کہا جاتا ہے کہ جو ہے صرف 2 صحابہ کے پاس گھوڑے تھے، باقی سب جو ہے پیدل پیادے تھے، تھوڑے بہت شاید اونٹ وغیرہ تھے، لیکن جو ہے صرف لڑنے کے جو گھوڑے تھے وہ صرف 2 تھے، تھوڑی بہت جو ہے ان کے پاس جو ہے اوزار وغیرہ تھے، کوئی زیادہ کچھ خاص نہیں۔ اب وہاں پہ جو ہے 1300 کی تقریباً جو ہے 1000 کے اوپر جو ہے بڑا لشکر جرار ہے، رسول اور آپ کے صحابہ کو بظاہر جو ہے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اتنے بڑے جو ہے اتنا بڑا جو ہے معرکہ پیش آنے والا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب بدر کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر ابو سفیان سے جو اصل لڑنا تھا، ابو سفیان بڑا چالاک شخص تھے اس وقت پہ، انہوں نے جو ہے کسی طرح سے جو ہے راستہ بدلتے ہوئے جو ہے بدر کی جانب جو ہے نہیں گئے، اور جو ہے دوسرے راستے سے جو ہے مکہ کی جانب روانہ ہو چکے۔ اب دیکھیے وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ اطلاع بھی دے دی گئی کہ جو ہے ہم لوگ یہاں پہ واپس آ رہے ہیں، بدر میں جانے اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن ابو جہل وغیرہ یہ لوگ جو ہے کافی اناپرست ہوتے تھے. انہوں نے جب سوچ لیا کہ جو ہے اب لڑنا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینا ہے اور واپس نہیں آنا ہے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بدر کے میدان میں 3 دن وہاں پہ ٹھہریں گے، وہاں پہ کھائیں گے پکائیں گے، وہاں پہ جو ہے رہیں گے، عیش کریں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے. کیونکہ بدر جو ہے 50-60 کلومیٹر غالباً جو ہے مدینے سے جو ہے بالکل قریب کا علاقہ ہے، تاکہ مسلمانوں پہ جو ہے ایک رعب جمایا جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے یہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ جو ہے قریش کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے ان سے جو ہے لڑنے کے واسطے جو ہے آ چکا ہے قریب. اب بالکل جو ہے یہ قریب میں تھے، بدر کی وادی کے جو ہے پیچھے تک جو ہے ان کا یہ جو ہے لشکر پہنچ چکا تھا. تو رسول اللہ نے بھی جو ہے اپنے صحابہ کو جمع کیا. اب صحابہ کو جو کہ معلوم نہیں، صحابہ کو تو کہا گیا تھا کہ جو ہے ایک مختصر سی جماعت سے جو ہے لڑنے کے واسطے جا رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف 313 نفوس اس وقت مسلمان نہیں تھے بلکہ اور زیادہ تھے. رسول اللہ نے جو ہے مدینے میں جو ہے حکم نہیں دیا تھا جنگ کا. اگر رسول اللہ حکم دیتے تو سارا مدینہ جو مسلمان ہوا ہے سب کو جو ہے نکلنا پڑتا تھا. تو رسول اللہ نے عام خاص کہا تھا کہ جو ہے ہم اس لڑنے کے واسطے جا رہے ہیں، جس کا جی چاہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ 313 نفوس جو ہے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے چلے تھے، ورنہ جو ہے اور زیادہ لوگ جو ہے مدینے میں تھے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اب جو ہے معرکہ بہت بڑا ہونے والا ہے، تو آپ کا کام تھا انصاف پسندی کہ صحابہ کو جو ہے اطلاع دے دی جائے کہ ہم لڑنے تو نکلے تھے ایک چھوٹی سی جماعت سے، لیکن ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہمارا معرکہ ہونے والا ہے، یہ محاذارہ ہونے والی. تو رسول اللہ نے جو ہے صحابہ کو بلایا اور بڑے بڑے جو کمانڈرز تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کے جو مہاجرین کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کو بلایا اور جو ہے رسول اللہ نے اس بات کی اطلاع دی تھی. اب دیکھیے یہ ہو سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے تو کوئی بھی جو ہے واپس پلٹ سکتا تھا. تو صحابہ رسول نے کہا کہ رسول اللہ جو ہے اس آس میں جو ہم سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کہیں ہم جو ہے واپس نہ چلے جائیں. تو صحابہ نے بڑے رخت انگیز الفاظ میں جو ہے رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے جو ہے کیا تھا. جب موسیٰ کی قوم، موسیٰ علیہ السلام ایک جنگ کے واسطے نکلے تھے تو موسیٰ کی قوم امتی ہیں ان کے، بنی اسرائیلیہ نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ہم کو لے کر سمندر میں بھی کود جائیں گے تو ہم جو ہے سمندر میں بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے گروا لیں گے. تو سسن کی فدائیاں تھے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کی تیاری وغیرہ شروع ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ جب بدر کے میدان کے قریب جمعے کا دن تھا جس دن جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے، ایک رات پہلے جو ہے رسول اللہ جو ہے اس ٹیلے کے پیچھے جہاں پہ میدان بدر ہے وہاں پہ جو ہے پہنچ چکے تھے. تو آپ پہلے پہنچے ہیں، آپ نے پہلے ہی سے جو ہے کچھ اطلاع وغیرہ لی ہے، ایک بوڑھے کے ذریعے پہلے معلوم کیا کہ جو ہے کفار کا لشکر کہاں پہ ہے. پھر بعد میں رسول اللہ نے جو ہے اپنے جاسوس بھجوائے حضرت علی اور کچھ 2 صحابہ کو. تو جاسوس جو ہے ایک چشمے کے پاس پہنچے، وہاں پہ جو ہے 2 قریش کے جو غلام تھے وہ پانی پی رہے تھے. ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور جو ہے رسول اللہ کے پاس لایا گیا. رسول اللہ نے جو ہے ان 2 قریش کے غلاموں سے دریافت کیا کہ جو ہے کتنا لشکر. تو قریش کے غلاموں نے جو ہے اطلاع دی. یہاں پہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں جو ہے کتنے جو ہے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے سپاہی اس وقت موجود تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے قریش کے غلاموں نے کہا کہ جو ہے کافی لوگ ہیں، ہمیں جو ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ان غلاموں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں لیکن کافی. پھر دیکھیے رسول اللہ کی حکمت. آپ نے پوچھا کہ روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں کھانے کے واسطے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک دن 9 کٹتے ہیں اور ایک دن جو ہے 10 اونٹ کٹتے ہیں. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 900 سے 1000 جو ہے قریش لڑنے کے واسطے آئے. اونٹ کے کٹنے سے آپ نے اندازہ کیا. پھر اس کے بعد پوچھا کہ قریش کے معززین میں بڑے بڑے لوگوں میں کون کون آئے. تب وہ غلاموں نے کہا کہ جو ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے سارے اس جنگ میں جو ہے آئے ہوئے. تب رسول اللہ نے جب یہ سنا، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے کفار قریش کا، سرداران قریش کا جو ہے جب نام لیا گیا تو رسول اللہ نے جو ہے اپنے جماعت کی طرف پلٹ کے فرمایا کہ اے بھائیو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے جو ہے لا کر کھڑا کر دیا. یہ بڑے بڑے بہادر جو ہے اس وقت اٹھ کے جو ہے وہاں پہ آ چکے تھے. کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہ بڑے بڑے سپاہی تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی ایک ایک آدمی جو ہے پہلے لڑتا تھا. تو ایک ایک آدمی جو یہاں پہ آیا ہے وہ ایک ایک آدمی جو ہے ہزار آدمیوں کے اوپر جو ہے بھاری ہوتا تھا. اتنے بڑے بڑے جو ہے پہلوان جو ہے وہاں سے اٹھ کے آئے ہوئے تھے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یہاں پہ ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے جو ہے پہلے جو پانی کے چشمے تھے اس کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ کر لیا تھا. پانی ان کے پاس تھا، ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا. اب دوسرے دن کفار قریش جمعے کا دن جب آیا، پہاڑ کو جو ہے انہوں نے پار کیا اور رسول اللہ کی جو ہے سامنے جماعت جو ہے آ کے ٹھہر گئی. اب کفار کی طرف سے جاسوس نکلا اور جو ہے تمام جو ہے رسول اللہ کی جماعت کا جو ہے گھیراؤ کیا تاکہ معلوم کرنے کے واسطے کہ رسول اللہ کی جو ہے جماعت کتنی ہے. آ کے کہا کہ جو ہے 300 کے قریب جو ہے ان کی تعداد. پھر ایک بار چکر لگایا تاکہ جو ہے کہیں سے جو ہے دوسری جگہ کہیں چھپے ہوئے تو نہ ہو. 300 کے قریب جو ہے ان کی تعداد. پھر ایک بار چکر لگایا تاکہ جو ہے کہیں سے جو ہے دوسری جگہ کہیں چھپے ہوئے تو نہ ہو، ان مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے.
پھر اس شخص نے آ کے کہا، اس شخص نے خاص الفاظ کہے کہ جو ہے میں دیکھ کے تو آیا ہوں کہ جو ہے 300 کی جماعت ہے، لیکن میں نے ان کے اونٹوں پر موت کی بلائیں دیکھی، تمہاری موت کی بلائیں میں نے ان کے اونٹوں پہ دیکھی ہے، اور ان میں کا شخص اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تمہیں قتل نہ کر دے۔ ان کا جو جوش اور جذبہ جو دیکھ کے آ رہا ہوں، اور موت کی بلائیں ان کے اونٹوں پر دیکھ رہا ہوں، تمہیں مار کر رہیں گے، اور ان میں کا ایک شخص اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تمہارے ایک شخص کو قتل نہ کر دے، یعنی کسی طرح جو ہے وہ مار کے مرے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پہلوان وہاں سے پہلے آگے بڑھتا ہے۔ پہلے جنگ کا طریقہ یہی تھا، ایک ساتھ جو ہے مازاریں نہیں ہوتی تھی، یہاں سے ایک پہلوان نکلتا اور وہاں سے جو ہے ایک پہلوان نکلتا، تو سب سے بڑا پہلوان جو ہے للکارتا ہوا پکارتا ہوا نکلا، اپنے واسطے جو ہے وہ لوگ گیت گاتے تھے، اشعار پڑھتے تھے۔ یہاں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے آگے بڑھے، رسول اللہ کے جو ہے چچا ہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی ہی دیر میں جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کی جو ہے پنڈلی کاٹی ہے، کہا جاتا ہے جو ہے پنڈلی اڑ کے گری ہے، پیر کاٹا گیا ہے، اڑا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہاں حوض ہی کے پاس جو ہے نار جہنم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے فوراً سیکنڈ اس میں جو ہے بڑے بڑے پہلوان، یہ ان کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی، وہاں پہ جو ہے قریش جو ہے نکل چکے، عتبہ، شیبہ اور جو ہے شیبہ کا بیٹا ولید جو ہے، یہ بڑے بڑے تین بڑے بڑے مشہور پہلوان تھے، تینوں ایک ساتھ جو ہے آگے بڑھ گئے میدان جنگ میں، اور جو ہے انہوں نے دعائی دی، پکارا۔ تو یہاں سے جو ہے انصار کے جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، تین نوجوان کچھ لوگ جو ہے آگے بڑھے۔ اب دیکھیں ان کا غرور کتنا تھا، یہ لوگ پہلے جب لڑنے سامنے آئے تو پوچھے کہ تم کون ہو، تو انہوں نے جو ہے اپنا نام کہا، انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تم سے لڑنا جو ہے ہماری بے عزتی ہے، مکے سے جو ہمارے مہاجرین جو ہمارے چچیرے ہیں ان کو بلوایا جائے، ہماری ٹکر کے لوگوں کو بلوایا جائے۔ اور انہوں نے یہ آواز بھی دی رسول اللہ کو کہ جو ہے ہماری ٹکر کے جو لوگوں کو، ہمارے ہم نسب کو، ہمارے چچیروں کو بھیجا جائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آواز دی کہ عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھیے، اور علی اٹھو، جاؤ اور جا کے ان سے جو ہے لڑو۔ رسول اللہ نے جو ہے تین اپنے خاص جو ہے صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت امیر حمزہ کو، حضرت عبیدہ کو جو ہے بھجوایا ہے، اور یہ تینوں صحابہ نے بڑی آسانی سے عتبہ، شیبہ اور جو ہے عتبہ کا بیٹا ولید کو جو ہے بڑی آسانی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کا قتل ہونا تھا، بڑے بڑے پہلوان تھے، ان کا قتل ہونا تھا، بڑی آسانی سے جو ہے قریش کے اوپر جو ہے مسلمان جو ہے حاوی ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے بڑی گھمسان لڑائی ہوئی۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھمسان لڑائی ہوئی، کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی، دعا کے جو ہے دو دعائیں یہاں پہ آئے ہیں کہ رسول اللہ نے یہاں کافی اللہ سے جو نصرت اور مدد مانگی ہے، یہ صرف رسول اللہ کا جو ہے ناز تھا، یہ نیاز تھا۔ رسول اللہ نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی بشباب آ گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا، یعنی اگر یہ مسلمانوں کا گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے، یعنی اگر آج یہ مر گئے تو کبھی تیری جو ہے تجھے پوجا نہیں جائے گا، کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ کا ناز کیا کہ آپ یہ فرما سکتے تھے اگر اللہ آج یہ ہار جائے تو پھر کبھی تیرا جو ہے زمین پہ جو ہے نام نہیں لیا جائے گا، پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں خود آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کی جماعت کو جو ہے بھیجا ہے، رسول اللہ کو جو ہے ایک جھک آئی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ جو ہے جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے فرشتوں کی ایک بہت بڑی کثیر جماعت، اس کے بعد مسلمانوں میں نے دیکھا اور کفاروں نے بھی دیکھا کہ جو ہے مسلمان جو ہے آ رہا ہے اور ابھی وار چلانے والا ہے کہ جو ہے کافر کا جو ہے سر الگ ہو کے گر رہا ہے مسلمان کے وار سے پہلے۔ ایسے کئی جو ہے وار دیکھے گئے کہ جو ہے مسلمان ہاتھ بڑھاتا ہے اور کافر کا جو ہے سر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جب فرشتوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مدد ہو گئی، اللہ نے پہلے پورے طریقے سے آزما لیا، اور جب مسلمانوں کو ثابت قدم پایا اور اللہ نے جو ہے ان کی دلوں پہ سکون، بلکہ اللہ نے یہ رعب نازل کیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب مسلمان کافروں سے لڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہے سکینہ نازل کیا جاتا ہے اور اونگ آتی، اونگ جو ہے جمائی جو ہے آپ کو جو ہے اتنے خطرناک وقت پہ نہیں آتی، جب آپ اطمینان کے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تب جو ہے اونگ آتی ہے۔ اللہ نے کافروں کے جو ہے دلوں پہ جو ہے ہیبت ڈال دی اور مسلمانوں کے دلوں پہ جو ہے سکون ڈال دیا، بارش بھی برسائی گئی جس سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کافی مدد ہوئی، ان کے واسطے جو ہے زمین سخت ہو چکی ہے جس پہ جو ہے اونٹ اچھی طریقے سے جو ہے بھاگ سکتے تھے، لڑ سکتے تھے، مسلمانوں کی ہر طریقے سے مدد کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے طفیل میں جو ہے فرشتوں کی جماعت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھیجا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جو ہے مدد بھی کی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ کے واسطے جو ہے ایک چھپر بھی بنا دیا گیا تھا، ایک دور جو ہے ٹیلے پہ رسول اللہ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دو صحابہ کے ساتھ، اور یہ جو ہے تمام مارے کا دیکھ رہے تھے، آپ خود بھی جو ہے یہاں پہ لڑے ہیں اور یہاں پہ یہ چھپر سے جو ہے یہ معائنہ بھی کر رہے تھے، زبردست کمانڈری کے حساب سے رسول اللہ کا جو ہے یہ طریقے سے کام ہو رہا تھا۔ بہرحال
اب جب فرشتوں کا جو ہے نزول ہوا ہے اور فرشتوں کی جو ہے جماعت جو ہے کفاروں کو جو ہے کاٹنے لگی ہے، ابلیس بھی اس جنگ میں موجود تھا۔ کفاروں کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں وہ آیا ہوا تھا، بڑا ابھارتا ہوا کرتا ہوا وہ آیا تھا۔ وہ جو ہے فوراً یہاں سے بھاگا ہے، ابلیس وہاں سے فرار ہوا ہے اور ان کو شکست فاش نصیب ہوئی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ابو جہل جو اس وقت کا جو سردار تھا، ابو جہل جو ہے بڑا اڑ کے جو ہے اس جنگ کو لے کر آیا ہے، اس جنگ کے تمام لوگوں کو، اگرچہ کہ جو ہے بعض کفار نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، لیکن محض ابو جہل اپنی انا کی وجہ سے جو ہے یہ پوری جنگ کو جو ہے لے کر یہاں پہ آ چکا تھا۔ یہ جنگ کا جو طریقہ ہوا، یہ کام ہوا ہے، یہ محض جو ہے ابو جہل کی جو ہے جہالت کی وجہ سے تھا۔ بہرحال لیکن جو ہے کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کو دیکھیے جب مارنے والے کون تھے، اس میں بڑے بڑے کفار مارے گئے ہیں۔ ابو جہل کو مارنے والے صرف 2 نوجوان بچے تھے، مدینے کے 2 نوجوان بچے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جب میں میدان جنگ میں تھا تو انصار کے 2 نوجوان بچے جو ہے میرے پاس آئے۔ اب ابو جہل جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے اطراف میں جنگل کی طرح جو ہے جس طرح جھاڑ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے تلواروں کے جو ہے سایوں میں جو ہے گزر ٹھہرا ہوا تھا۔ کافی کفار جو ہے اپنے سردار کو جو ہے گھیر کے جو ہے سیفٹی کے واسطے، سیکورٹی کے واسطے ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اب یہ 2 نوجوانوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ چچا عبد الرحمن، ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیونکہ وہ انصار مدینے کے رہنے والے تھے، یہ مکی والوں کو جانتے نہیں تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کس لیے پوچھتے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل جو ہے بہت گالیاں دیتا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائے، بہت گالیاں دے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اس کا گلا کاٹ دیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے پہلے سے سنا تھا کہ رسول کے اوپر جو ہے کافی اذیتیں انہوں نے جو ہے پہنچائی ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے جو ہے کافی سخت تکالیف پہنچائی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے اپنے آقا کے اس گستاخ کا جو ہے گلا کاٹ دے۔ تو اتنے میں کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے جگہ ملی اور عبد الرحمن ابن عوف نے جو ہے ابو جہل کا چہرہ دیکھا اور بتایا کہ وہ دیکھو تمہارا دشمن خدا وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں بھائی جو ہے دوڑتے ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ پہلے اس کے جو ہے پیر کاٹے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے، اگرچہ کہ آخر میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کا سر قلم کیا ہے، بالکل تڑپتا ہوا جو ہے وقت آخر پہ جو ہے پڑا ہوا تھا، اس کا سر جو جسم سے الگ کرنے والے تھے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، لیکن اسے اصل میں ختم کرنے والے 2 نوجوان بچے تھے مدینے کے رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک 2 نوجوان بچوں سے جو عاشق رسول تھے، جنہوں نے جو ہے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہمارے آقا کو جس نے جو ہے تکلیف پہنچائی ہے، جو گستاخ ہے، جو گالیاں دیتا ہے، اسے جو ہے ہم سر قلم کر کے رہیں گے۔ 2 میں سے جو ہے ایک شہید بھی ہوئے، بلکہ حال اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب ابو جہل کو مارنے کے واسطے ایک نوجوان جب آگے بڑھے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے کفاروں نے جو ان کے اوپر حملہ کیا ہے اس نوجوان پہ، تو ان کا ایک شانہ جو ہے بالکل جو ہے الگ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جو ہے وہ لٹک رہا تھا۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو ہے یہ شانہ الگ ہو کے لٹک رہا تھا اور ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، وہ لڑ نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ پر دوسرا پیر رکھا اور اس پیر کی طاقت سے جو ہے شانے کو الگ کر دیا، ہاتھ کو توڑ دیا، کیونکہ وہاں پہ لڑنا ہے، لڑنے کے واسطے جو ہے یہ ہاتھ جو ہے تکلیف دے رہا ہے، لٹک کی جو ہے بالکل ٹوٹا بھی نہیں ہے اور صرف لٹک رہا ہے۔ تو دوسرے پیر سے کہا جاتا ہے پیر جو ہے ہاتھ پہ رکھا گیا اور جو ہے شانے سے بالکل ہاتھ کو جو ہے الگ کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے ابو جہل کا جو ہے خاتمہ کیا گیا۔ اس طرح عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پہ اپنی جانوں کو لٹا کر جو ہے رسول کی جو ہے واسطے جو ہے دین اسلام کے واسطے جو ہے ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا، اور کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قریشیوں کو جو تھی، جو کفار تھے، ان کو جو ہے شکست فاش نصیب ہوئی۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہاں پہ دیکھیے بعض وقت پہ جو ہے کیونکہ آمنے سامنے چچیرے بھائی باپ بیٹے اس طرح کے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس طرف ہے اور ان کے بیٹے جو ہے وہاں پہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں پہ ہیں اور ان کے ماموں جو ہے کفاروں کے ساتھ ہیں، اور بعض وقت 2 بھائی ہیں، ایک آمنے سامنے آئے ہوئے دوستاں پرانے جو ساتھ تھے، بعد میں جاہلیت کے دور میں جو ساتھ میں دوستاں تھے وہ یہاں پہ جو ہے آمنے سامنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے دین کی محبت، اسلام کی محبت ایسی غالب تھی کہ کسی نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے غالباً عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے، بعد میں جو ہے اسلام قبول کیے ہیں، انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ اباجان بدر کے موقع پر، جب جنگ بدر کا موقع تھا تب جو ہے آپ میری تلوار کی ضد میں آ گئے تھے، لیکن میں محض اس واسطے کہ آپ میرے والد ہیں میں نے جو ہے آپ کو بخش دیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اگر اس طرح میرے طرح ہوتا، یعنی اگر میرے پاس ایسا موقع ملتا کہ تم میری تلوار کی ضد میں آتے تو میں خدا کی قسم کبھی اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ تو وہاں پہ جو ہے بھائی بیٹے کا، یہ جو بھائی بھائی کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، اس بات کی پرواہ کیے بغیر محض اللہ کے واسطے، کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، محض اللہ کے واسطے یہ لوگ جو ہے آگے بڑھے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے وہاں پہ جو ہے
اسلام کے واسطے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرق بتایا ہے، اسی لیے جو ہے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اس کے اندر واقعات بھی ہوئے، کافی تفصیل پڑھنے کا جو ہے موقع نہیں ملا ہے، مختصر سا جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو جو مجھ سے گزارش ہے کچھ اور اس کے آگے کہیں ایک واقعے کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد تجمہ کہیں گے۔ رسول وسلم نے جو ہے ایک رات پہلے ہی جو ہے نشاندہی دی تھی، رسول وسلم نے جو ہے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پہ عتبہ مارا جائے گا، یہاں پہ شیبہ، یہاں پہ ولید، یہاں پہ ابو جہل۔ رسول اللہ نے پہلے ہی جو ہے بدر میں بتا دیا تھا کہ یہاں پہ یہ جو ہے کفار جو ہے مارے جائیں گے۔ اسی حساب سے صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہے 1 انچ آگے پیچھے جو ہے ان کا لاشا نہیں تھا۔ رسول اللہ نے جہاں پہ بتایا تھا وہیں پہ ابو جہل کا لاشا، وہیں پہ عتبہ کا لاشا، وہیں پہ جو ہے شیبہ اور ولید کا جو ہے لاشیں پڑے ہوئے تھے جہاں پہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ جو ہے یہ جنگ کا جب خاتمہ ہوا، ختم ہوئی جنگ، تو جب جو ہے رسول اللہ جو ہے وہاں پہ واپس ان لاشوں کے پاس گئے ہیں اور ان کو پکارا ہے اور کہا ہے عتبہ شیبہ آواز ہے، آپ نے پکارا ہے، کیا میں نے جو کہا تھا وہ وعدہ تم نے سچا نہیں پایا؟ تو تم نے فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کن مردوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو یہ مردے ہیں سنتے نہیں، یہاں پہ کفاروں سے رسول اللہ جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔ رسول سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح تک نہیں ہے۔ تو رسول نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ سن نہیں رہے ہو، بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ صرف یہ لوگ جو ہے جواب نہیں دے سکتے، یہ سب سن رہے ہیں۔ کفار جو ہے سن سکتے ہیں مرنے کے بعد۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے زیارت قبور وغیرہ جو منائے ہیں، یہ لوگ جو ہے مردہ نہ سنتا ہے نہ خوش کرتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ نے جو ہے کفاروں سے باتیں کی ہیں، ان کو کہا ہے کہ جو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ نہیں پایا؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے تم سے اچھا سن سکتے ہیں، صرف جواب دینے کی جو ہے ان سے جو ہے طاقت چھین لی گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے تقریباً 14 جو مسلمان تھے اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور اس طرف سے جو ہے 70 سے 80 جو ہے کفار کا جو ہے قتل ہوا ہے، اور کئی سارے کفار جو ہے گرفتار بھی ہوئے۔ بعد میں آگے جا کے اس میں کہ کفار جو ہے کئی سارے جو ہے اسلام بھی قبول کیے ہیں۔ اب اس کے آگے کی جو تفصیل ہے تھوڑی بہت اصل اس کی اہمیت اللہ آپ کو گزارش ہے آپ جو ہے